ایتھی جمعہ ہاں مولوی خادم تے ایتھی جمعہ ایتھی رہ رہا اے محمد عربی دے غلام صلی اللہ علیہ وسلم اے سید سارے اسی کوئی کدھر باہروں نہیں آئے میرے تو 5 پشتاں دی میں قبراں وکھا سکنا اپنے پنڈ ہاں میرے دادے لکڑ دادے دی قبراں اتھے موجود ہیں ساڑی اپنی زمین اتھے موجود ہے اسی کدھر باہروں مانگ تانگ کے نہیں آئے ساڑھے بارے تو انہوں ایڈی تکلیف ہے ادھر جاؤ مودی نو لمحہ پاؤ ہاں اور توجہ کشمیر دیاں بچیاں پکار رہی ہیں ہے کوئی محمد بن قاسم کو آواز آتی نہیں اسی تقریر جے کر کے آیا بادشاہ تے اقوام متحدہ کی تقریر نہ کشمیر آزاد ہونا ہے کشمیر انج آزاد ہونا ہے کہ ایتھو جناب پاکستانی فوج چلے تے غوری میزائل بالکل فٹ کر دے وے تے انہوں نے کہا پتر غوری میزائل تے پچھو چلنے ہنسی آ رہے ہیں تواڈی لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 اور شہرو زور لاؤ اسی توجہ دیہڑی راتی تقریرہ بھی کریے تواڈا ملاقاتاں بھی کریے جناب تے ساڑھے گلے نو کوئی نہ ہویا تے تسی ایڈے دیسی گھیو کھا کھا کے اس علاقے دے سارے تسی دیسی گھیو کھا گئے ہو مک گیا تے خدا نے بندے زور لاؤ یہ کس واسطے اوقات ہما بود کے با یار بسر شد باقی ہما بے حاصلی و بے خیردی بود طاقت وہی ہے جڑی اسلام دے کم آ جائے گڑا وہی ہے جے اللہ رسول دی جناب گل ہوے بندے دی تے بازو وہی ہیں جڑے انج ہون تے جناب اوتھے مودی بھی ہلے تے ٹرمپ بھی ہلے کی کرنا چاہندے ہیں مسلمان انہاں کہتا ہے تو گردن کٹنا چاہندے ہیں اور کی کرنا چاہندے ہیں زور لاؤ سارے لپاٹ رسول اللہ لبیک لبیک یا 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 رسول اللہ توجہ او شیرو بیٹھ کے نعرہ لاؤ پچھلے پھر پریشان ہو جاندے او پھر کہندے شاید مجمع ہون بات سلام پڑھن لگے تسی اٹھتے ہو تو پچھلے پریشان ہو جاندے تسی بیٹھ کے نعرہ لاؤ سینے دا زور لاؤ مولانا عبدالستار خان نیازی جنہیں ویکھیں او تا ویکھیں جنہیں نہیں ویکھے وہ آپ بڑا بڑا احمد ترہ جڑا نا بندے سے نیڈ لمبا اتا اخباری نمائندے پوچھا انہیں کہا مولانا یہ ترہ کیویں کھڑا رہندا انہوں نے کہا سینے کے زور سے کھڑا رہتا ہے اور کیسے کھڑا رہتا ہے ہاں جی اور ترہ سینے دے زور نہ کھڑا رہندا تو تہاڈا زور نہیں لگدا سینے دا پھر لاؤ جی نعرہ لبیک لبیک یا رسول اللہ 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 ایتھے جڑا ہے نا ایک گاؤں دے اندر تواڈے جذبات ہیں اتنی دنیا جمع ہوئی تے تسی دسواں پورے پاکستان جدوں مینار پاکستان لوگاں آ جانا ہے میں اپنی زبان سے جھوٹ تو نہیں مارتا بندے عموماً 400-500 تے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر لوگ جھوٹ مار رہے ہیں جھوٹ حضور نے فرمایا صدق ینجی والکذب یہلک حضور نے فرمایا سچائی انسان کو کامیاب کرتی ہے اور جھوٹ انسان کو برباد کر دیتا ہے کوئی ساڑا دعویٰ شاوہ کوئی نہیں اسی 8 لاکھ لے آنے لیکن جیڑے آنے انشاءاللہ وہ جنے ہونے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ گل سمجھ آئی اتنے جنے اتنے نعرہ جدو لگنا ہے تو مینار پاکستان نو اسی پوچھنا ہے 10/11/1940 23 مارچ ایتھے محمد قائد اعظم محمد علی جناح ہوراں یہ نعرہ کیوں لایا ایتھے اے لا پاکستان کیوں بنایا ایتھے مولانا عبدالحامد بدایونی عبدالرب نشتر یہ بڑے بڑے اکابر ملت اتھے کیوں جمع ہوئے کیا میچ کران واسطے جمع ہوئے کشمیر اور بچیاں دیاں عزتاں لٹیاں جا رہی ہوں تے لاہور میچ کران واسطے نہ پاکستان بنایا سی اسی پوچھنا ہے اس دن مینار پاکستان کو 10 ایتھے بابے کیوں جمع ہوئے 1940 وچ کیا روٹیاں واسطے جمع ہوئے سن بھائی روٹی نہیں لبدی سی انہاں نو اسی ایک گل کرنی مینار پاکستان اتنے کھڑ کے اے گنڈیاں واسطے پاکستان نہیں بنیا تے نہ دین دے دشمناں واسطے پاکستان بنیا پاکستان برے صغیرے چ نعرہ لگیا بٹ کے رہے گا ہندوستان بن کے رہے گا پاکستان اور پاکستان کا مطلب کیا
اللہ دی ضرب انج لانی بھائی جتنے پاکستان اچ لبرل وہ چرپائی تو تھلے ڈھائے پون کہ نہیں محمد عربی دے شیر جاگ پے ہن پاکستان دے وارث جاگ پے تسی انج کر کے نعرہ لائے کرو لا الہ الا اللہ دی ضرب اتنی ڈاڈی اقبال کہندا لا الہ الا اللہ ضرب اس تو ضرب قاری اس اقبال کہندا لا الہ دی ضرب انج لا کہ مودی سمیت ٹرمپ سمیت ساری ڈھائے پون انج ضرب لاؤ اور پاکستان کا مطلب کیا الا اللہ ایتھے ہوتے ضرب لانی نا ہاں جی اندروں سارا کچھ جڑا گند نکل کے چلا جائے اور نور ایمان آوے جائے اور پاکستان کا مطلب کیا اور الا اللہ شیرو الا اللہ دی ضرب لاؤ اور پاکستان کا مطلب کیا اور دستور ریاست کیا ہوگا اور کہنے جی یہ لبیک والے دین کیویں لے آن گے میں کہا کیویں نے پترا ساڈا کام ہے میدان لا دینا مدد آندھی ادو جدو صحابہ بدر وچ پہنچے جس صحابہ اتنے مدینہ منورہ ہی کہہ دیندے حضور 8 تلواراں نہ 1000 بندے نہ لڑیا جا سکتا 8 تلواراں صحابہ کو تے 2 گھوڑے ایک روایت ایک گھوڑا تے یار 70 اٹھ تے کھان واسطے کھجوراں بھی پوریاں کوئی نہیں کسی صحابی نے کیا حضور مروانا نے سانو نہ جب رسول اللہ نے پوچھا جانا چاہیے کہ نہیں تو سعد بن معاذ اٹھ کے کھڑے ہو گئے عرض کی تھی حضور ساڑھے کو پوچھ دیو فرمایا ہاں آپ سے پوچھتا ہوں عرض کی تھی پھر ساڑھا جواب بھی عرض ہے سنو سل حبال من شیتا وقتا حبال من شیتا و سالم من شیتا عاد من شیتا خذ من اموالنا ما شیتا و آتنا ما شیتا حضور ساڑھے کو پوچھ دیو بندے اسی 305 کھجوراں بھی کوئی نہیں کھان والیاں تلواراں ساڑھے کو جناب 8 تلواراں تے 70 ساڑھے کو اٹھن کھان دی بھی شے کوئی نہیں 1000 بندہ کے کھڑیا اٹھن دا قیمہ بڑا کے کھا رہا ہے اٹھن دے شوروے پی رہا ہے لیکن حضور حکم تو دیو کیسر و کسرنا بھی جنگ چھڑ کے رہ دیا توجہ اشرق وجہ رسول اللہ حضرت ربیع بنت معوذ کو حضرت عمار بن یاسر نے پوترے پوچھا انہوں نے کہا مائی جی تسی تو رسول اللہ ویکھے سن اسی نہیں ویکھے دسو حضور کیوں جائے سن فرمایا یا بنیا لو رأیت الشمس طالعۃ فرماؤ پترا تو ویکھے جے نہیں اسی ویکھیا جے تو ویکھدا تا پتہ لگدا ہنے سورج چڑھیا حضور کا چہرہ انور ایسے تھا تو صحابہ کہندے ہیں حضور دا چہرہ انور مزید روشن ہویا آج کہندے ہیں آپ مبالغہ کرتے ہیں کیسے دین لائیں گے میں کہا کیسے نہیں پترا تو ایویں تیری ٹنگاں کمی جا رہی ہیں ہر گل ہوتے جیڑا بندہ حضور دی خاطر ہتھ کڑی نہ لوا سکے کس منہ سے کہتا ہے میں آپ کے رسول ہوں کیوں جی جڑا 2 دن جیل وچ نہ رہ سکیا کس گل نال کہندا او جی میرا بس کس منہ سے کہتا ہے اپنے آپ کو عشق باز اے روسیا تم سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا لوگ اپنے ہن نہیں لوگ جیل وچ سیاسی رہے ہوئے تے ساڈے مولویاں نو کیڑا مسئلہ ہے کی مسائل ہیں مولویاں نو پیراں نو کی مسائل ہیں ساری زندگی حضور دے دین دا نام دا کھادیا یار اوکھا ویلا آوے تے بندہ لمحہ پہ جائے اقبال کہندا خطر تابو تمہارا امتحان است یار ممکنات جسم و جان است اقبال کہندا خطرے دے ویلے تے پتہ لگدا ہے جنا کیڑا سی تے لمحہ کیڑا پہ جائے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ جنگ یرموک وچ نا ایک روایت دے مطابق 6 لاکھ بندہ سی کافراں دا ایک روایت دے مطابق 3 لاکھ تے صحابہ 36000 حضرت اکرمہ ابو جال دے پتر وہ تے مسلمان ہو گئے فتح مکہ دے موقع تے حضرت اکرمہ ویکھیا کہ حالات بڑے خراب ہو گئے آپ گھوڑے تو تھلے آ گئے اور ثم نادا من یبایع علی الموت صحابہ نو کہنے لگے میرے ہاتھ ہوتے موت تے کس نے بیعت کرنی ایتھے بیعت کرنی تے کہندے نہیں یہ انتہا پسندی ہے اے میں نو اجازت دیو میں صرف 10,000 بندے دی موت ہوتے بیعت کراں تے میں مودی نو کہاں میں بچے میں آیا رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ جے مودی دی فوج اتھوں نہ نسے موت دے دوران بیعت دی صرف انہوں کہتے جھلے آ گئے اور نہیں اے نہیں میں کتا پاک رسول اللہ اے نہیں بات توجہ اے جڑے اے نعرے نہ للکار ہے شیر میرا تعارف اتنا ہی ہے جیڑا بھی میرے بارے کوئی اور گل کرے گا وہ خود ذمہ دار ہے جی حضرت صاحب بڑے پہنچے ہیں فلانا میرا اتنا ہی تعارف ہے دنیا وچ بھی قبر وچ بھی حشر وچ بھی میں کتا پاک رسول اللہ
بس اس تو زیادہ کوئی تعارف نہیں، نہ حضرت علامہ تے نہ واضح خوش بیان. مالک کتا بھی رکھ دیں تو تکڑا رکھ. رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک. میں نے اگر اتھے کتا بھی حضور فرما دیں تو میرے واسطے کائنات وچ وڈی سعادت ہی کوئی نہیں. اعلیٰ حضرت بریلوی اپنے بارے لکھیا، فرمایا محمد الرسول اللہ کی بارگاہ عالم پناہ کا ادنا کتا. اعلیٰ حضرت اپنے بارے لکھیا کہ جتنے لوگوں نے آج تک کیا نا میں در رسول دا کتا، اعلیٰ حضرت فرماندے انہوں نے سارے کتیاں نالوں میں کم ترین کتا. اعلیٰ حضرت بریلوی جی بندہ جنہ دی مجلس 40 سال دنیا دی گل نہیں ہوئی. 40 سال، ہاں جی 40 سال گل. آپ دے پیراں وچ روح نکل رہی سی تاں بھی آپ نے فتویٰ دسیا سی. ہاں جی روح پیراں جو نکل چکی سی. اور مولانا امجد علی اعظمی گئے تے فرمایا جب اعلیٰ حضرت دا وصال ہے، فرمایا مولانا سویرے میری بڑی بیٹی ملن آئی، میں پورا اپنے دماغ تے زور پایا، میں نے اپنی بڑی بیٹی دا نام نہیں یاد آیا، لیکن حضور دیاں شاناں دے بارے جتنیاں روایتاں حدیثاں ہون بھی مینوں ساریاں یاد ہیں. ہاں دی دا نام نہیں یاد رہا اعلیٰ حضرت نو. جس شام ہاں جی جس دوپہر دے ٹائم آپ دا وصال ہویا، مولانا امجد علی اعظمی کہندے نے جنہاں بہار شریعت لکھی، کہندے نے میں اعلیٰ حضرت کول گیا تے کہندے نے مولانا، کہندے نے اعلیٰ حضرت نے پہلے مولانا نے پوچھا سی، اعلیٰ حضرت ایک دن بیان کیتا ایک بزرگ سن تے انہاں دی پیراں چ روح نکل گئی سی تے انہاں فتویٰ دسیا تے مولانا کہن لگیا سی پوچھا جی تہاڈے نال وی انج ہونا ہے؟ فرمایا ہاں انج ہونا ہے. کہندے نے مولانا امجد علی اعظمی صاحب کہندے نے ایک فتویٰ آ گیا، بڑا ڈھونڈا نہ لبیا، میں اعلیٰ حضرت دے گھر دستک دتی، خواتین نو کیا دائیں بائیں ہو جاؤ، میں اعلیٰ حضرت کول پوچھنا ہے تے کہندے میں اندر گیا تے اعلیٰ حضرت دی روح پیراں چ نکل چکی سی. نال کیا میں اپنی سویرے دھی دا نام نہیں یاد آیا. فرماندے میں کیا حضور ہے فتویٰ ہے؟ فرمایا فلانی کتاب فلانا صفحہ تے فلانی سطر تے گل لکھی پئی ہے جناب. ہاں جی یہ گلاں ایویں نہیں ہوندیاں. ہاں جی لوگ ساڈے بارے اے جی مولوی وک گئے، اے مولوی پیسے لے کے، اے مولوی معاہدے کر کے اندر آئے. معاہدے کرنے ہوندے تے 6 مہینے اندر رہنا سی. وہ تے میں جمعے نو گرفتار ہویا، ہفتہ اتوار دی شام نو آ گئے سن جیل. ہاں جی مولانا کچھ کرنا ہے؟ میں کہا مر ہی جاؤں جس در سے جاؤں 2 قدم. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. کیوں جی تسی ساڈے بارے ایویں بیٹھ کے سوچتے رہندے ہو چلے اے تسی مینوں تھلے بٹھاؤ نا ہن تو میں زیادہ سے زیادہ 10-15 منٹ بس آخری ہاتھ 15 منٹ ہونی میری بس ہو جاڑی. میں تھلے نہیں بیٹھ سکتا، بالکل نہیں بیٹھ سکتا. چیخ میں کہاں گا میں اتنے بٹھاؤ کرسی تے یا چارپائی تو میں 6 مہینے تھلے کیویں بیٹھا رہا. ایک جیل دا کمل سی تے بیٹھا رہا میں 6 مہینے. گل وچ اے ہو رہے پھر بھی یار تسی ساڈے دے بارے گلاں کردے ہو. جنہاں حضور دی خاطر کدی جملہ ایک نہیں بولیا، جنہاں حضور دی خاطر کدی ایک پرچہ نہ کٹایا، جنہاں حضور دی خاطر کدی 12,000 اسی شیل کھادے فیض آباد، 12,000 اسی آسو گیس دے شیل کھادے. تو پھر بھی ساڈے بارے اجے شک ہی ہے کہ مولانا صاحب 2 نمبر. آپس وچ بیٹھ کے تسی گلاں کردے ہو مولویاں پیسے لے جڑے پیسے لیندے نے مسجد دے حجرے وچ رہندے نے 20 سال 30 سال ہو گئے. 30 سال ہو گئے میں مسجد دے حجرے وچ رہندا، میرا تو کوئی نہیں. تسی ایویں گلاں کردے رہندے ہو ساڈے بارے. کو خدا دا خوف کرو. اے جی مولوی وک ہے، کتھے وک ہے؟ اجے چپ بھائی بات نہیں کی جاتی، میں جو بات کر رہا ہوں بات جو بولتا ہے پھر بات ہی ختم ہو جاتی. توجہ 2 سال ہو چلے، اے نومبر پھر آ گیا. کہنے سے نے پیسے لے کے اٹھے، 1 روپے بھی کوئی ثابت کیتا ہے کسی؟ کوئی ویڈیو کوئی آڈیو کوئی میں دے رہے سی کوئی او دے رہے سی کوئی فلانا دے رہے سی. چلے ہو جڑے پیسے لے کے آندے نے 12,000 شیل نہیں کھاندے ہوندے. وہ 8 لاشاں شہیداں دیاں فیض آباد اسی چک کے لے آئے موڈے تے. تسی اجے تک ساڈے بارے انہیں ایک تقریر کیتی، او بھی جناب انہیں کی تقریر کیتی؟ تقریراں نال حضور دی عزت تے پیرا ہوندا، او انج پیرا ہوندا جویں ممتاز قادری پیرا دے. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. کئی لوگوں نے جناب علم الدین نہ انہوں جا ملایا، اور میں آکھا چلیا علم الدین تے پھانسی ہوتے جھول کے تے اتھی چارپائی پئی سی. سمجھ آئی؟ اقبال اتھے جناب قبر وچ اتریا، علم الدین دی قبر وچ اقبال اتریا. پیر جماعت علی پیر سید دیدار علی شاہ صاحب نو باہر کٹ دیتا، مولانا سید حبیب شاہ نو باہر کٹ دیتا، مولوی ظفر علی خان نو باہر کٹ دیتا. سارے نو انہیں کیا باہر نکلو میں علم الدین نال ایک گل کرنی. علم الدین
حضور دے نا تے پھانسی جھول کے اتنے قبر وچ پیا او دے نال دی کی نسبت ہے؟ اتنے تقریر کرن نال بندہ علم الدین بن جاندا. علم الدین انج بندا ہے جڑی میں گل کرن لگا. گل یار کو خدا دا خوف کرو. اتنی چاپلوسیاں کر دے حکمراناں دیاں. دو گلاں تے کر آیا ایتھے جناب ایتھے کیڑی ناموس رسالت کدے مسیت تو سپیکر انہاں لائے اسمبلیاں وچ اس ویلے اے وی بیٹھا سی تے نواز شریف بھی بیٹھا سی کاف لیگ بھی بیٹھی سی پیپل پارٹی سارے مجرم بیٹھے سن. جدوں حضور دی ختم نبوت تے حملہ ہویا انہاں ظالماں نے 12,000 شیل سٹ کے 8.5 بندے شہید کر کے لوکاں دے جبڑے توڑے اکھاں توڑیاں. ایک نوجوان دا بچہ ہے اودی عمر میرا 19 سال ہونی او دے پیٹ وچ گولیاں لگیاں. تسی او دا پیٹ ویکھو تے توبہ توبہ کرو. او دے پیٹ دے 5-6 حصے ہو گئے. یہ تو ایک مثال اسی تانوں دے رہے ہیں. ساڑھے نال اتنے بڑے ظلم نہ کیتے. یہ سارے تماشے ویکھتے رہے اسمبلیاں میں بیٹھ کے سوائے ظفر اللہ جمالی تو کسے استعفیٰ دیتا ہے؟ انہیں کہا ساری اسمبلی غرق ہو جائے زمین وچ. اے جملہ کہہ کے استعفیٰ دے کے وہ نکل گیا باہر. دسواں ذرا یہ سارے ہن حضور دی تمہیں تکلیف ہوتی ہے پاکستان میں حضور کی ختم نبوت پر حملہ ہو تمہیں تکلیف کوئی نہیں ہوتی. ممتاز قادری پھٹے لگ جائے تمہیں تکلیف کوئی نہیں ہوتی. مسجدوں کے سپیکر اتر جائے تمہیں تکلیف نہیں ہوتی. قرآن و حدیث نصاب سے نکال دیا جائے تمہیں تکلیف نہیں ہوتی. یہاں زنا کے بل مشرف پاس کر گیا تمہیں تکلیف نہیں ہوئی. اقوام متحدہ میں تقریر کرنے سے تمہیں تکلیف ہو گئی ہے. اور ساڑی قوم کہندی ویکھے جی کیوں جی تقریر کیتی. میں کہا ساڑیاں تقریراں تینوں کوئی نہ سمجھ آئی. ممتاز قادری دی پھانسی تینوں کوئی نہ سمجھ آئی. اور 12,000 شیل تینوں کوئی نہ سمجھ آئے. اور 8 شہیداں دا خون تینوں کوئی نہ سمجھ آیا. 2 ساڑھے عالم شہید ہو گئے اس کریک ڈاؤن کے دوران. حضرت مولانا یوسف سلطانی اور مولانا منیر احمد نعمانی 2 ساڑھے سکہ بند عالم شہید ہو گئے. تینوں کوئی نہ سمجھ آئی. 2 جوان شہید ہو گئے. کراچی 2 جوان شہید ہو گئے. یہ سارے خون تینوں سمجھ کوئی نہ آئے. وہ 2 تقریراں نہ تو متاثر ہو گئے. اس قوم دا کوئی تڑا ہے اس قوم دے اندر؟ اس تہاڈی گل نہیں کر رہا. جڑے متاثر ہو میں انہاں دی گل کر رہا. اقبال کہندا ہے ساز پہ موقوف نوا ہائے جگر سوز ڈھیلے ہوں اگر تار تو بیکار ہے مزراب. اقبال کہندا ہے ہارمونیم بھی تاں ہی وجدا ہے جو تار ٹائٹ ہون. جے تار ہی ڈھلے ہون تے وجاون والا کتنا زور لائے گا. بندے ہی اگر 2 نمبر بیٹھے ہون تے مولی خادم دی تقریر انہاں نو کی اثر کرے گی. پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب میری وجہ تو 2 مہینے تے 1 دن جیل میری وجہ تو رہے. انہاں دی ضمانت ہو جائے. شاہ جی نہیں آیا جی. اچھا شاہ جی میری وجہ تو 2 مہینے 1 دن اندر انہاں دی ضمانت پہلے ہو گئی سی. لیکن انہاں کہا یار اے کیڑی بات ہے کہ تو اندر ہوویں تے میں باہر چلا جاواں. لوگ تو 5 منٹ نہیں راندے ضمانت ہونے تو بعد. یہ کیڑی گل سی؟ میں کہا اقبال ایک گل کی سی. پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب 2 مہینے 1 دن میری وجہ تو دوبارہ جیل وچ رہے. کہنے لگا یہ جبر و کار نہیں یہ عشق و مستی ہے. ہاں جی تو میں کلا 9 گھنٹے بیٹھا رہندا سی. شاہ جی دی بعد دفعہ پیشی ہوندی سی. میرے نال دوسرا بچہ جڑا ایدی بھی پیشی ہوندی سی. میں کلا جیل دی کوٹھڑی دے اندر سویرے 7 بجے جاندے سن شامی بعد 5 بجے 4 بجے آندے سن. تے میں کلا بیٹھا ہونا جناب تے مینوں آ کہنے جی روٹی کھا لو. میں آکھیا سنگی آن گے تے کھاواں گے یار کوئی نہیں بھوک لگی. تے پھر شاہ اور جدوں آنا نا تے میں انہاں نوں ویکھ کے کہنا میں کہ آ کے اسے جب دے آساں کیڑیاں ڈھلاں لائیاں. انہاں بھی ہس پینا تاڑی مار کے تے میں بھی ہس پینا. او 9 گھنٹے دی تھکاوٹ ایک شیر نال ختم ہو جاندی. کیوں جی میں کہندے سی ہنے آندے پے تے شام دے 5 بجے آ دیتے تسی. میں تے اج روٹی بھی کھانی سویر تے کوئی نہیں کوئی بات نہیں. وقت گزر ہی گیا نا. وہ تو اتنے کریم ہیں جنہاں واسطے اسی بیٹھے رہے. حضرت عمر بن اخطب حضور پانی نوش فرمان لگے نا تے پیالے وچ نکا جہا ککھ آیا. صحابی نے عرض کی تھی حضور ہے پیالہ مینوں دیو. انہاں پیالہ لے کے وہ ککھ باہر کڈیا. جنہاں دے واسطے اسی کام کر رہے ہیں نا پتہ ہے وہ کہ یہ کریم ہیں وہ سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر جس نے لینے ہوں 2 عالم وہ امیدوار آئے. ہاں جی کیوں جی کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے. ساڑا کوئی تو کو کوپن پہنچا 10-20 روپے والا بھی چندہ دے کانفرنس کرنی. ہاں جی اسی کوئی چندہ مہم چلائیے نہیں چلائی. اسی فیض آباد بھی کوئی نہیں چلائی. ہاں جی اسی کدی اعلیٰ حضرت فرماندے نا کریم ایسا ملا جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے. بتاؤ اے مفلسو پھر تمہارا دل کیوں اضطراب میں ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماندے نا بھکھیا تینوں کیڑی پریشانی. کریم تو ایسا ملا جس کے بھرے خزانے اور کھلے ہاتھ. یہ بات
توجہ جی، اے بات ٹرمپ تک پریشان انہوں کر رہی، کہندا انہاں نوں پیسے کون دے دین؟ میں آکھا جنہاں دا کام کر دیا وہ دے دین، تیرا پیو دے دا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک۔ صحابہ نو وہ تانے دیندے سن، کہندے سن ویکھو تہاڈا کیا اپنا حال کیویں تے ساڈے کول اتنے پیسے نے، تے حضور نے حضرت حسان نو فرمایا حسان انہاں نو جواب دیو ساری دنیا نو، اے تانوں تانے دینے تہاڈے کول تلواراں کوئی نہیں، روٹی کوئی نہیں، اسلحہ کوئی نہیں، فوج بڑی بڑی کوئی نہیں۔ حسان جواب دے، شکر ہے حضرت حسان نے شعر پڑھیا قیامت تک ساڈے جائے میرے جائے کمینے، تسی تے تکڑے لوگ ہو، میرے جائے کمینے واسطے اے آسرا بن گئی گل۔ حضرت حسان حضور دے سامنے مسجد نبی شریف وچ ممبر اتے کھڑے ہو کے پوری دنیا نو جواب دیتا اور قیامت تک حضور دے غلاماں دا سر فخر نال بلند کر دیتا۔ فرمایا یکفی بنا علی من غیرنا حب النبی محمد ایانا، فرمایا جہان والے سن لو ہمارے لیے پوری دنیا پر یہی فضیلت کافی ہے کہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت موجود ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ حافظ کون ہے بھائی تواڈے چو؟ حافظ کون ہے؟ حافظ تسی حافظ ہو؟ پڑھو نا والعادیات، میں بھی حافظ ہاں، صرف تواڈے کو پڑھانا مطلب ہے بھئی تسی پڑھو۔ ہاں جی اچھا پڑھو، موریات قدحن فالمغیرات۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اسلام دے گھوڑے دیاں شاناں بیان کیتیاں، انہاں دے جدوں پیر ٹکراندے پتھراں نال تے چنگاری نکلدی، رب کہندا مینوں انہاں چنگاریاں دی بھی قسم کہ فالمغیرات صبح تے سویرے سویرے جڑے لشکراں وچ جا وڑدے کہاں جی اودی بھی قسم ہے۔ دسو یار رب اور گھوڑے تے تسی جے ہن تے گھوڑے دا دور نہیں نا، ہن تے غوری میزائل ابدالی میزائل تے ابدالی میزائل جدوں شوٹ پٹے گا تے رب دیاں قسمیں نہیں کھائے گا کیوں جی؟ جدوں خالد ٹینک چلے گا انج کر کے تے رب دیاں قسمیں نہیں کھائے گا، تے جدوں جو تیارے جناب انج انج کر کے کرتب دکھاندے انج ہندو دے گھر جا وڑن گے تے انہاں تیارے دے دھواں تے انہاں دی اگ دی رب قسم نہیں کھائے گا۔ تو خدا دا خوف کرو، اٹھو۔ آج مقبوضہ تہاڈی گل نہیں کر رہا، جنہاں کول طاقت ہے میں انہاں دی گل کر رہا، اٹھو مقبوضہ کشمیر دیاں بچیاں دی آواز سنو۔ تا اے وقت گزر جانا ہے، مورخ کی لکھے گا ایٹم بم ہوندے یار 15,000 تے انہاں دی اپنی رپورٹ ہے نا 15,000 کڑیاں چک کے لے گئے ہندو، ویسے 35,000 کڑیاں چک کے لے گئے اس وقت تک۔ اور یار ایک کڑی دی آواز تے محمد بن قاسم آ جائے 16 سال تے 7 مہینے عمر ہوئے منڈے دی، اوتے خط پڑھ کے یہ نہ کہے کہ میں اپنا ملک دا اوپر لگا دوں، میں جنگ چھیڑ دوں۔ انہیں جناب بیڑے سمندر چھوٹ دیتے، انہیں کیا اور راجہ دار نے ایک بچی ہوتے ہاتھ چکیا ان کر کے، اور بچی نے کیا کدھر گئے مسلمان؟ تے محمد بن قاسم عرب چو چلیا، خط پڑھ کے نہیں کیا میں جنگ چھیڑ دوں، کیا میں ایسے کر دوں، کیا میں ایسے کر دوں؟ جلیا تاریخ دا موڑ ہی ہوندا ہے جس ویلے حکمراناں نو سخت فیصلے کرنے پیندے۔ ٹرمپ نہیں، ٹرمپ دا پیو بھی آ جائے، پورا کفر کھڑا ہو جائے، انہیں کہا ساڈی تاریخ ہی ہے وے کہ اسی کشتیاں بھی جلا دیں گے۔ تسی کوئی ٹرو گے نا مقبوضہ کشمیر وال تے تانوں پہاڑیاں ہوتے پھر اسلام دے پہلے شیر بھی نظر آن گے، پھر اولیاء دیاں داتا صاحب دی روح بھی تانوں اتنے نظر آ جائے گی، پھر سلطان الہند دی روح بھی نظر آ جائے گی، پھر شہاب الدین محمد غوری دی روح بھی نظر آ جائے گی، پھر التمش دی روح بھی نظر آ جائے گی، پھر علاء الدین خلجی دی بھی آ جائے گی، پھر شیر شاہ سوری دی بھی آ جائے گی، پھر سلطان ٹیپو شہید دی بھی آ جائے گی، پھر طارق بن زیاد دی بھی آ جائے گی، پھر موسیٰ بن نصیر دی بھی آ جائے گی، پھر یوسف بن تاشفین دی بھی آ جائے گی۔ اور ٹرو تو صحیح نہ شیرو، اسی تواڈے نال ہاں، دسو ساڈے کتنے بندے چاہیے؟ میں ویل چیئر سمیت اگے لانا تے اگے پیچھے میری ویل چیئر چھکڑی تے میں تاں وی حاضر ہاں۔ اور یار کوئی چج دا مریے تے صحیح نا۔ اور قیامت والے دن کشمیر دیاں بچیاں چلیاں گئیاں حضور دی بارگاہ وچ، حضور اے ون انہاں کو ایٹم بم ہوندے ساڈیاں عزتاں لٹیاں گئیاں تے نال ہی انہاں دا بارڈر سی، یہ تماشا ویکھدے رہے ساڈا۔ اٹھو اج موقع ہے، اور مدد ادو آنی جدوں تسی ٹرنا ہے ادھر۔ پتہ ہے طارق بن زیاد کشتیاں کیوں جلائیاں سن؟ پتہ ہے اس واسطے کہ تاریخ لکھیا کہ جدوں طارق بن زیاد دریا دے اس کنارے راتی ستا سی نا، انہیں خواب ویکھیا تے رسول اللہ ابو بکر عمر عثمان والی نال تلوار پکڑ کے حضور دریا اتے چلدیاں پار گزر گئے۔ انہوں ایم ایڈا وڈا یقین نہیں سی ہو گیا کشتیاں چلائیاں۔ انہیں کہا جدو رسول اللہ دریا عبور کر گئے یہ دا معنی ہے مینوں حضور نے خوشخبری دیتی اندلس فتح ہو جانا ہے، ورنہ کشتیاں تو اقبال کہندا طارق چوں بر کنارہ اندلس سفینہ سو گفتند قارے تو بنگاہ خرد خطاس دوریم از سواد وطن و باز چوں رسیم ترک شباب سبب ضرور شریعت کجا رواز۔ اقبال کہندا جدوں نے کشتیاں جلائیاں ساری فوج
وہ منہ لگ گئی. انہیں کہا اے کتنے لکھیا جی شریعت کشتیاں جلانا, اے سبب ختم کرنے کتنے لکھیا اسباب؟ اقبال کہندا خندید و دست خیش بر شمشیر برد و گفت ہر ملک ماس کے ملک خدائے ماس. اقبال کہندا طارق بن زیاد ہس پیا تلوار انج لہرا کے ہاتھ وچ, او کہا چلیو سارا ملک ساڈے رب دا, اسی واپس ہون تھوڑا آیا, اسی ادھر فتح کر کے واپس جانا. کیوں جی اور تسی پہلے ٹرو تو صحیح نا, پھر رسول اللہ خواب جانے کہ حضور سری نگر دیاں پہاڑیاں تو حضور گزر گئے, پہلے تسی ٹرو تو صحیح نا, اپنی فوج ٹورو, پھر جناب رسول اللہ دی مدد آنی. پھر پتہ ہے نا حضرت خالد بن ولید ایک بار کلے ہزاراں دے لشکر جا بڑے, لشکر نے گھیر لیا تے صحابہ بیٹھ کے جناب اتنے گلاں کر رہے سن, تے کوئی ستے ہوئے سن, تے حضور ابو عبیدہ بن جراح دی خواب وچ آئے, فرمایا تو ایتھے ستا پیا خالد تے پھس گیا. پھر ابو عبیدہ بن جراح گھوڑے تے زین پائی تے خالد گئے تے گھیری کھڑے. انہاں تسی کیویں آ گئے جی؟ کہنے لگے یار آرام جے نہ آیا, تو میں کہ چلو لکھاں نال اج کلے ہی لڑیے. کیوں جی او بادشاہ اٹھو کہ بلاد اللہ تعالیٰ نے تہاڈیاں بڑیاں صلاحیتاں دتیاں, ہندوؤں دے جتنا اسلحہ ہے او دے وچ کفر دی بدبو ہے. ہندو جتنا مرضی اسلحہ بنائے, ٹرمپ جتنا مرضی اسلحہ بنائے, او دے وچ کفر دی بدبو ہے. تے تسی جڑا اسلحہ بنایا ہے جو محمد عربی دے دین دا نور ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. تسی لاؤ کوئی میدان لاؤ, پھر مدد نہ آئی تو سب تو پہلے مولی خادم دی گردن تسی لا دینی. کہنا تو جھوٹ بولدا سی اپنی تقریراں, اور ٹرو تے صحیح اسلام دی خاطر. کیوں جی ٹرو تے صحیح نا اسلام دی خاطر. وکان حقا علینا نصر المومنین, ساڈے نال وعدہ ہے. اللہ فرماتا ہے اللہ کی ذمہ کرم پر لازم ہے کہ وہ مسلمانوں کی مدد فرمائے. وان اللہ مع المومنین, اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے. یار ایک ساری قرآن بھرا پیا, خدا دے بندے اٹھو تے صحیح. اور ٹرمپ تہاڈا کی بگاڑ سکدا؟ مینوں یا ایک 10 منٹ واسطے پاکستان دا مینوں دیو تسی حکمرانی, میں 10 منٹ دے اندر پورا کفر نہ ہلایا. رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ. دسو جی جنگ یرموک کے بڈھے صحابی حضرت عمر بن مادی کرب, بڈھے صحابی 86 سال آپ دی عمر سی. آپ فرماندے میں جدو جنگ یرموک کے میدان وچ گیا تے ایک رومی سپہ سالار آیا گھوڑے تے سوار, کہندے گھوڑا بھی اودا ایڈا وڈا تے او 1000 بندے دے مقابلے سی. اودا دا سپہ سالار 1000 بندے دے کلا مقابلہ کردا سی. تے بڈھے صحابی اودے گئے سامنے ہو گئے. آپ نے فرمایا اوئے تو کیے؟ انہیں کہا میں سپہ سالار ہاں, میں بڑا تکڑا, میں روزانہ اتنے جناب پائے کھاندا, میں اتنا جناب بادام کھاندا, پستے کھاندا. فرمایا میں محمد عربی دا غلام ہاں, بڈھا 86 سال میری عمر ہے. انہیں کہا پھر آپ انج مڑ کے وہ گھوڑے دی پوچھڑ نپ لئی, انج کر گھوڑے دی انج پوچھڑ نپ لئی. فرمایا مقابلہ بعد جو ہوئے گا, جڑاں تے گھوڑا ہلا کے بکھا. رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک. دوستو 1000 بندے دے مقابلے بندہ ہوئے تے 86 سال بڈھے صحابی ہومن. آج امت مسلمہ جہاد شروع کرے نا, میں قسم اٹھا کے کہنا ہزاراں ہسپتال بند ہو جانے, اے شوگر بھی مک جانی, بلڈ پریشر, اے نہ تو بلڈ پریشر, ساری بیماریاں ہی تاں آئیاں جدوں امت نے جہاد چھڑیا. میں نو عالم سارے بیٹھے, میرا پتہ سارے نو پتہ ہے. میں نو کوئی ایک حدیث لکھ کے بھیجے کہ حضرت عمر تے صدیق اکبر تے عثمان غنی تے حضرت مولا کائنات دے دور وچ پوری سلطنت وچ ایک ہسپتال یا ایک دواخانہ کھلے ہو, میں دسو. اسلام نے رمزی تا رکھی ہے جہاد, یہ تو بندہ بیمار ہوندا ہی کوئی نہیں. 86 سال بڈھا بھی ہزار بندے دے مقابلے چاہ کے کھڑا ہو جاتا. یہ تو بنا بڈھے جناب آج بلڈ پریشر چیک کراؤ, چورا چیک کراؤ, اینج ساری زندگی ہسپتال جناب ٹک ٹک کے اگلے قبر پا دیں.
اسلام دے واسطے جی ہوئے بڑھے پیچھے تک کھڑے ہو سکتے نا بم تے پکڑا سکتے ہیں کہ نہیں پکڑا سکتے. حضور نے فرمایا ایک تیر دی وجہ تو 4 بندے جنت تے چلے جان گے. حضور نے فرمایا جنہیں تیر بنایا وہ بھی جنت تے چلا جائے گا, جنہیں تیر خریدیا وہ بھی چلا جائے گا, جنہیں تیر پکڑایا وہ بھی جنت تے چلا جائے گا, جنہیں تیر چلایا وہ بھی جنت تے چلا جائے گا. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. میں تو ایک گل کر لگا بڑی ڈاڈی. غزوہ خندق دے موقع تے پتہ ہے نبی علیہ السلام ایک ٹائم ایک صحابی نو ادھی کھجور دیندے سن. ایک ٹائم ادھی کھجور تائیں صحابہ پیٹ تے پتھر بن لے کمر تے سیدھی رکھنی. لیکن میں خدا دی قسم نہیں پڑھیا کسی ضعیف تو صحیح حدیث ہی نہیں پڑھیا. ادھر جناب 50,000 دا لشکر سی اٹھ ذبح ہو رہے سن 24 گھنٹے روٹیاں چل رہی سن. میں نہیں پڑھیا کہ کسی صحابی نے خفیہ طریقے نہ جا کے انہاں دے ایک برکی بھی کھادی ہوگی. اپنے اندر غیرت پیدا کرو, دم خم پیدا کرو. کیوں قرضے لیندے ہو؟ سانو انہاں قرضے دی لوڑ نہیں ہے. ساڈے جڑاں والے جتنی گندم پیدا ہو جاندی اسی نہیں مردے. اے کیڑی تسی جناب امت مسلمہ نو کنگال کر کے رکھ دیتا, بیکاری بنا کے رکھ دیتا تسی. میں قسم بخدا یہ بھی نہیں پڑھیا کسی ایک صحابی نے کہا ہوئے حضور مر گیا پہلے خندق کھودی پھر مٹی چائی ہن 50,000 دا لشکر آ کھڑا ہویا. پتہ ہے جدو عمر بن عبد ود گھوڑے دی چھال مرا کے ادھر لے آیا نا خندق عبور کر لے آیا تو مولا علی انہوں قتل کیتا. اس تو بعد 50,000 پورا لشکر خندق کے کنارے آ کھڑا ہویا. انہاں کہا لو جی سارا لشکر عبور کرو تو مدینہ پاک تے حملہ کرو. اس ویلے پھر پتہ کی ہویا رسول اللہ خود تلوار پکڑ کے کھڑے ہو. حضور خود تلوار پکڑ کے کھڑے ہو گئے. 50,000 دا لشکر ادھر کھڑا سی اور پورا عرب مومنٹ آیا سی. آج لوگ کہتے ہیں منفی بات نہ کرو. میں کہا لا الہ دے تے جھگڑا ہویا. لوگا کیا جناب 360 بت اسی کعبے وچ رکھے ہوئے اتنے حبل بدے ہویا لات و منات بار سارے بت سجائے گھراں وچ ہی بت سجائے. حضور تسی کیویں کہندے ہو لا الہ؟ کہندے جی منفی بات نہ کرے. میں کہا اسلام شروع ہی منفی تو ہوندا بچے پڑھ پہلے اسلام دی تعلیم. جھگڑا ہی اس تو ہویا. پتھر بھی پہلے حضور نو صادق امین نہیں سن کہندے ہو. آج ساڈے مولوی کہندے فلانے انگریز نے حضور کی بڑی تعریف کی. میں کہتا تینوں عقل ہی کوئی نہیں. تا ایڈا جے حضور نو مندا سی تے پھر حضور دا کلمہ کیوں نہ پڑھیا؟ حضور نو نبی کیوں نہ منیا؟ حضور بڑے سپہ سالار تھے, بڑے منتظم تھے. جب تو نے منتظم بھی مان لیا سپہ سالار بھی مان لیا تو پھر تو نے نبی کیوں نہیں مانا؟ جھگڑا تو ہوئے ہی تھے. صادق الامین نہیں منتے سنو. لیکن جب حضور نے فرمایا میں نبی ہوں تو پھر وہی ابو جہل سی جڑے رسول اللہ دے بارے کیڑے کیڑے ظلم حضور نال کیتے. پھر حضور آخر مکہ چھوڑ کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے. بدر وچ پھر آ گئے. او دے پھر ایتھے ہی تے جھگڑا ہویا. تسی کیویں کہندے ہو جی ہور خدا کوئی نہیں اسی گھراں وچ ہزاراں بت رکھے کعبے وچ بت رکھے. تسی کیویں کہندے ہو لا الہ؟ جھگڑا تو ہویا ہی لا الہ تے. پھر 50,000 پورا عرب آ گیا. انہاں کہا جی تسی کیویں کہندے ہو لا الہ؟ ساڈے لوگ سانو کوئی سمجھ ہی انہاں کوئی نہیں دین دی. ایتھے ہی تے گل ہوئی. الا اللہ دا نور تے بعد وچ آنا ہے نا, پہلے جھگڑا کرنا پڑنا پوری دنیا نال. نہیں امن کی بات کرو. میں کہا امن کی بات. پھر لا الہ حضور نے فرمایا تو پھر پورا دنیا حضور دے خلاف ہو گئی. ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ پھر لوگ ایتھے پتھر مار دیتے. امیر حمزہ دے جگر تے کلیجے لوگ کٹ دیتے. عبداللہ بن جاش تے نک کن کٹ کے مونج دی رسی پرو کے لوگ ہار بنا چھڈے. کیڑیاں گلاں تسی کردے ہو؟ ساڈے ہر بندہ نہیں امن کی بات ہو. میں کہا امن دی گل ادوں ہوندی جدوں بلال کعبے دی چھت تے چڑھ جائے. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا. تیری میری نماز ستیاں قضا ہوندی. تیری میری نماز گپا ماردیاں قضا ہوندی. تیری میری نماز شادیاں ویاواں وچ قضا ہوندی. تیری میری نماز کھیل تماشاں وچ قضا ہوندی. سن ذرا جنہاں دا اسی کلمہ پڑھیا جدوں کافر سارے آ کے کنارے کھڑے ہو گئے پھر حضور تلوار پکڑ کے خود کھڑے ہو گئے. لہو ہمم لا منتہا لکبائرہا وہمتہ الصغریٰ جل من الدہر. حضرت حسان فرماندے نے حضور دیاں وڈیاں بہادریاں دی تے انتہا ہی کوئی نہیں نا. جی تو سب تو اے میں ویسے صغریٰ دا معنی ہی چھوٹا ہے. میں ویسے حضور دے بارے لفظ استعمال نہیں لیکن ہے تے صغریٰ دا ہی لفظ. ہن پھر میں دا ترجمہ اور کی کر سکنا ورنہ میری زبان ہے میں یہ ترجمے کد نہیں کیتے. ہاں جی ہے صغریٰ دا لفظ وہمتہ الصغریٰ اجل من الدہر. حضرت حسان فرماندے نے لہو ہمم لا منتہا لکبائرہا. حضور دی جڑی بہادری تے شجاعت تے دبدبا تے روب جڑا اللہ نے اپنے حبیب نو عطا فرمایا نا وڈا تے انتہا ہی کوئی نہیں. جڑی تو سمجھے نا چھوٹی آپ دی ہمت ہے
وہ اس طرح کہ ساری دنیا حضور دے مقابلے کھڑی ہو جائے، حضور تنہا بھی کھڑے ہون تو پوری دنیا حضور دا مقابلہ نہیں کرے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ توجہ، قصیدہ بردہ شریف امام بوسیری لکھا کہ انہ واہ فرد فی جلالتہ فی عسکر حین تلقاہ وفی حشمی، فرمایا رسول اللہ جدو تنہا بھی کھڑے ہوندے سن نا تے پتہ لگدا سی حضور دے نال لکھاں دا لشکر کھڑے ہوئے۔ حضور دی نمازاں کیویں تیریاں میریاں نمازاں کیویں قضا ہوندیاں؟ صحابہ کہندے جدو لشکر سارا آ گیا حضور تلوار پکڑ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا جو کوئی جنا تے اگے آؤ، آؤ اگے۔ پھر زور دی نماز بھی حضور دی قضا ہو گئی پہرا دیندے، پھر عصر دی بھی قضا ہو گئی، پھر مغرب دی بھی قضا ہو گئی، پھر عشاء دی نماز حضور آخری ٹائم جا کے پڑھی۔ اے کیوں نہیں اسوہ حسن مولویاں تے پیراں بیان کیتا رسول اللہ جی؟ اتنی جی اسلام اخلاق سے پھیلا۔ میں کہا رسول اللہ حضرت عدی بن حاتم تائی دے پتر واسطے حضور اپنی او گدا بچھا دین جدے تے حضور خود سوندے سن، اے بھی اخلاق ہے۔ تے حضور ابو جال دی گردن کٹوان واسطے تلوار دیون، اے بھی اخلاق ہے۔ ہاں جی، تو کیڑیاں گلاں دین دیاں کرنا اتنا شاہ جی؟ لوگ کی گلاں کرنا؟ رسول اللہ این تلوار چاہیے میدان عہد، حضور نے این تلوار چاہیے۔ فرمایا من یاخذ ھذا السیف بحقہ، فرمایا یہ میری تلوار کون لے گا جو اس کا حق ادا کرے۔ پتہ ہے تلوار تے کی لکھے ہوئے سی؟ وفی الاقبال مکرمۃ وفی الجبن عار والمرء بالجبن لا ینجو من القدر۔ حضور دی اپنی مبارک تلوار تے شعر لکھے ہوئے سی، آگے بڑھنا عزت ہے اور بزدلی انسان کے لیے ویسے ننگ و شرم ہے، اور کوئی بندہ اپنی بزدلی کی وجہ سے تقدیر سے نہیں بچ سکتا۔ جڑے لکھ کے دے آئے ہمارا لبیک سے تعلق نہیں، انہوں نے موت نہیں آنی۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ وہ تلوار دی گل کیوں نہ کر دے بھائی؟ میدان عہد جو حضور نے تسبیح تک کسی نے نہیں دی، حضور نے تلوار چاہیے، فرمایا یہ کون لے گا تلوار؟ اس تلوار دی گل کیوں نہ کر دے؟ آج ٹرمپ جڑا ایٹم بم بنا کے بھی امن والا کہ تسی اپنے محبوب علیہ السلام دی تلوار دی یہاں یوں کر دیو، وہ دل بندے دا کم ہی کوئی نہیں وہ دین کی ترجمانی کرے، ترجمانی اینج کرے جویں حضرت ابو دجانہ کی تھی۔ اینج حضور تلوار چاہیے، فرمایا اس کا حق کون ادا کرے گا؟ ابو دجانہ آگے چلے گئے، حضور اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا اتنا اس کے ساتھ لڑا جائے کہ یہ تلوار ٹیڑھی ہو جائے۔ عرض کی اس کا اور کیا حق ہے؟ فرمایا جس کے ہاتھ میں ہو وہ میدان سے نہ بھاگے۔ عرض کی اس کا اور کیا حق ہے؟ فرمایا یہ کسی مسلمان پر نہ چلے۔ ابو دجانہ عرض کی تھی حضور میں نہیں تو میں حق ادا کروں گا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول۔ کیوں جی؟ ابو دجانہ جدو میں صحیح ہوندا نا میں تانوں تے پورا ایتھوں لے کے ایتھے تک چل کے دسنا سی۔ ہاں جی ہن میں چل تے سکدا نہیں، تسی ذرا انداز ویکھو۔ ابو دجانہ جدو حضور کو تلوار لئی نا تے پھر این چلے، ان الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفخ لدى النخیل اللہکم الدہر فی القیولی اضرب بسیف اللہ والرسول۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ این چلے، این کر کے چلے۔ فلما راہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حین یتبختر فقال هذه انها لمشیۃ یبغض اللہ تعالی الا فی هذا الموطن۔ حضور نے فرمایا یہ چال اللہ کو بڑی ناپسند ہے، یہ چال یہ بڑی ناپسند ہے، یبغض یہ مبغوض چال ہے، اللہ اس پر غضب کرتا ہے جو آدمی ایسے چلتا ہے، یہ بڑی مبغوض ترین ہے۔ کیوں جی؟ لیکن الا فی هذا الموطن، فرمایا میرے دشمنوں کے سامنے یہ چال پسند ہے اللہ کو۔ جب یہ چال پسند ہے تو میں مولی خادم بڑی سخت بات کرتا ہے، میں کہا چلے آؤ گل ہے انجے۔ جدو حضور حدیبیہ دے مقام تو روک دیتا نا مشرکین نے، تسی عمرہ نہیں کر سکتے، دوسرے سال انہاں کیا تسی آ جانا،
جدو دوسرے سال رسول اللہ تشریف لے گئے تو حضور اونٹنی ہوتے سوار، حضرت عبداللہ بن رواح درباری شاعر اونٹنی دی نکیل پکڑی تے صحابہ ویکھیا اے پچھلے سال جڑے جنہیں عمرہ نہیں کرن دیتا وہ اگے کھڑے ہوئے سن تے حضرت عبداللہ بن رواح اپنے آپ تو باہر ہو گئے، فرمایا خلو بن الکفار عن سبیلی الیوم نضربکم علی تنزیلی ضربا یزیل الحام عن مکیلی ویزل الخلیل عن مکیلی۔ دشمنوں نے ویکھ کے ان کو امن یاد آتا ہے۔ عبداللہ بن رواح درباری شاعر فرمایا ہٹ جاؤ اے کافر دے پترو حضور آ رہے ہیں، ہٹ جاؤ۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ آج دا مسلمان کہتا بھی عبداللہ بن رواح نو کہنا چاہیے سی بھئی تھوڑا تھوڑا راہ دے دو، ساڑھے نبی آ رہے ہیں تھوڑا تھوڑا راہ دے دو۔ آپ نے فرمایا ہٹ جاؤ اے کافر دے پترو حضور آ رہے ہیں۔ حضور ہے گل فرمایا جی آج کسی حضور دا راہ روکیا نا تے مڈو گردن وٹ کے رکھ دیں گے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک